اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیما علی بقیت اللہ العظم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آج کے دن اس مقدس بارگاہ میں مقام امام زمانہ سے میں آپ کو ان خاص ہستیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے یا نائب خاص کہا جاتا ہے۔ یہ نائب خاص وہ لوگ تھے کہ جو غیبت صغریٰ میں امام اور مومنین کے درمیان میں رابطے کا کام کیا کرتے تھے۔ اگر کسی شیعہ حیدر کرار کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا امام سے اور اس کا جواب نائبین کے پاس نہیں ہوتا تھا تو نائبین اس سوال کو امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور امام اس کے جواب کو دے دیتے تھے۔ یا اس کے علاوہ اور بھی دینی ضروریات جو بھی ہیں اس میں امام نے ان چار لوگوں کو ایک کے بعد تسلسل کے ذریعے سے اپنا نائب خاص بنایا تھا، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ عثمان بن سعید آتے ہیں۔ عثمان بن سعید امام علی النقی علیہ السلام کا زمانہ جنہوں نے دیکھا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی چاہنے والے تھے، ان کے اصحاب میں سے تھے، اور یہی نہیں کہ اصحاب میں سے تھے بلکہ ایسے تھے کہ جیسا ایک مومن کو ہونا چاہیے، کیونکہ امام یوں ہی اپنا نائب خاص کسی کو مہیا نہیں کرتے بلکہ جب امام ہر اعتبار سے مطمئن ہوتے ہیں تب کسی کو اپنا نائب خاص معین کرتے ہیں۔ تو یہ شرف سب سے پہلے جناب عثمان بن سعید کو ملا، اور اس کے بعد یہ شرف دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اگر والد آپ کا بہت نیک ہو تو اس کی اولاد نیک نہ ہو، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یقیناً عثمان بن سعید کے گھر کا ماحول ایسا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش ایسے کی تھی کہ جو نگاہ امامت باپ کو اپنا نائب خاص بنانے کے لیے تیار ہوئی تھی، وہی نگاہ امامت اس باپ کے بیٹے کو اپنا نائب خاص بنانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ جو خاصیت باپ میں تھی وہی خاصیت امام نے بیٹے میں پائی۔ تو دوسرے نائب جو بنے ہیں وہ ان کے بیٹے جناب محمد بن عثمان، اور جناب محمد بن عثمان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی تمام خدمتوں کو ادا کیا، لیکن ان میں اور ان کے باپ میں ایک نمایاں فرق یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے جناب محمد بن عثمان کو ان کے وفات کی تاریخ بتا دی تھی، اور وفات کی تاریخ چاہے 2 مہینے پہلے سے بتائی ہو یا اس سے زیادہ پہلے سے بتائی ہو، لیکن کم سے کم 2 مہینے پہلے، اس لیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 مہینے پہلے جناب محمد بن عثمان 2 مہینے پہلے اپنی قبر کو کھودتے ہیں، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ قبر کو کیوں کھود رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کھود رہے ہیں کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ 2 مہینے بعد میرا وقت اس کائنات سے تمام ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں امام نے بتا دیا، تو اور ایسا ہی ہوا، 2 مہینے ہوئے تھے اور 2 مہینے کے بعد وہ اس کائنات سے چلے گئے۔ ان کے کائنات میں جاتے ہی جو تیسرے نائب بنے، علماء بیان کرتے ہیں وہ حسین بن رو تھے۔ حسین بن رو انہوں نے
خدمت نیابت ادا کی، امام کی خدمت میں جاتے تھے، سوال لے کر آتے تھے، اور سوال لوگوں سے لے کر آتے تھے اور امام کی خدمت میں جواب دے دیتے تھے امام۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام بغیر سوال پڑھے ان کو جواب دے دیتے تھے کہ اے حسین بن رو، آپ سے فلاں نے یہ سوال کیا ہے تو آپ اس کو یہ جواب دے دیجیے گا۔ اب اس مرحلے میں جو سب سے آخری کڑی ہے وہ ہے جناب علی بن محمد ثمری۔ یہ وہ آخری نائب ہیں کہ جنہوں نے امام کی نائب خاص کا حق ادا کیا اور امام کی نیابت میں یہ رہے۔ ان کا جب آخری وقت قریب آنے لگا تو امام نے عرض کیا کہ اب آپ اپنے بعد کسی نائب کو معین نہیں کیجیے گا، بلکہ میں یوں کہوں کہ امام نے 6 دن پہلے ان کو بتا دیا تھا، یا ایک خط ملا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 6 دن بعد تم اس کائنات سے چلے جاؤ گے اے علی بن محمد ثمری، لہٰذا تم اپنے کاموں کو سمیٹ لو اور اپنے اقربا سے خدا حافظ کر لو، اور جان لو کہ اب تمہارے بعد کسی کو بھی نہ میں نے معین کیا ہے اپنے نائب خاص کے لیے، نہ تم معین کرنا میرے لیے میرے نائب خاص ہونے کے لیے، اس لیے کہ آج کے بعد سے اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب میں کسی سے بھی ملاقات نہیں کروں گا، اور اب میری غیبت کافی طولانی ہو جائے گی، غیبت کبریٰ کافی طولانی ہوگی۔ اور امام نے عزیزان گرامی یہ جو آخری جملہ کہا ہے کہ اے علی بن محمد ثمری، اب میری غیبت طولانی ہو جائے گی اور میں کسی سے جیسے تم لوگوں سے ملاقات کرتا تھا ویسے ملاقات نہیں کروں گا۔ امام نے طولانی کہہ دیا ہے تو کتنی طولانی ہوگی؟ علماء بیان کرتے ہیں اتنی طولانی ہوگی احادیث کی روشنی میں کہ لوگ اس بات کا یقین کرنا ختم ہو کر دیں گے کہ آیا امام مہدی اس کائنات میں ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگ اس بات کا یقین کرنا چھوڑ دیں گے کہ امام مہدی اس کائنات میں ہے یا نہیں ہے۔ بس چند مومنین ہوں گے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوگی مومنین والی، جنہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے اعمال کو محفوظ رکھا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو امام کی نافرمانی کا سبب بنے یا خدا کی نافرمانی کا سبب بنے۔ صرف چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس مقام پر فائز ہوں گے کہ جو اس زمانے میں بھی امام کی غیبت پر یقین رکھیں۔ اور مومنین، یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، لہٰذا امام نے جب طولانی کہا ہے تو غیبت چاہے طولانی جتنی ہو، لیکن آپ کا شرعی فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اپنے امام کو فراموش نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے امام کو فراموش کر دیا تو یقیناً آپ کی موت ویسی موت ہوگی جو جہالت کے زمرے میں آئے گی۔ اس لیے کہ امام کو فراموش کر دینا گویا ایسے ہی ہے کہ امام سے جاہل ہیں۔ صدق اللہ العلی۔